کریں، ایک بندہ امیر بن جائے، جو طے ہو جائے وہ فیصلہ کرے، اللہ اس کے قلب میں جو ڈالے گا، بس فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ نقصان میں نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، بہت پرانی بات ہے 1995 کی، تو آپ فرماتے تھے بھائی گھر میں روٹی کا سالن پکتا ہے نا، تو آپ کی بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، صبح مشورہ کرو یا رات کو مشورہ کرو کہ کل کیا پکانا ہے۔ اب جب طے ہو جائے اس کھانے سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا اور گھر میں برکتیں آئیں گی۔ یہ مشورہ اتنا مضبوط عمل ہے، اور ہم استخاروں کے پیچھے آج استخارہ کرتے ہیں، میری شادی یہاں ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ اچھا وہ یوں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے استخارہ کر لیا۔ اچھا میں 2 دن بعد بتاؤں گا میں نے رات کو استخارہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ استخارہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے ذات پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ خواب آنا ضروری ہے، یہ لوگوں کی کہاوتیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آپ کو آئے گی اچھی یا بری، سبزہ یا کالا نظر آئے گا کوئی، نہیں، یہ صرف باتیں ہیں، باتیں حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بندوں کی باتیں ہیں۔ آپ کو خواب کیسی آئی ہے؟ آپ کو کہیں عورت کے مرد بتائیں گے جی میں نے سبزہ دیکھا، پانی بہتا ہوا دیکھا۔ اچھا بات ایسے ہیں آج کل کے استخارہ کرتی ہیں جو عورتیں ہیں، مرد۔ اچھا ایک اور لڑکی میرے پاس آئی کہ میں 10 استخارے کیے، رشتے اتنے اچھے اچھے آئے، میرا استخارہ غلط آتا تھا تو میں نے جی وہ رشتوں پہ انکار کر دیا۔ اب میری ایج 32 سال ہو گئی ہے، میں نے 22 سال کی عمر سے استخارے شروع کیے، اور میں کہتی کہ نہیں جو استخارہ ٹھیک آئے گا میں کروں گی، چونکہ ان کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا، یوٹیوب بھرا ہوا غلط گائیڈ کرنے والوں سے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کھانا کس ٹائم کھاتی ہو؟ کہنے لگی رات کو لیٹ کھاتی ہوں۔ میں نے کہا تم پورا قرآن بھی پڑھ کے سو رہا تمہیں صحیح استخارہ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا معدہ ہی خراب ہے۔ جو کھانا لیٹ کھائے گا اور سو جائے گا فوراً، اور پھر اس کے معدے پہ اثر پڑے گا، وہ جتنی چاہے دوائی پڑھ کے سوئے اس کا معدہ خراب ہے اور اسے خواب الٹی ہی آئے گی، غلط ہی آئے گی۔ اب آپ سنت پہ ساری زندگی کا بدار کریں، پھر آپ دیکھیں استخارہ کیسا بہترین آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، سوتے لیٹ 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 12:30 بستر پہ لیٹتے ہیں، استخارہ کر لیں، جو جیسی دعا پڑی لیٹ گئے، معدے پہ وزن ہے، کھانا ہضم ہی نہیں ہوا تو خواب اچھی آئے گی؟ پھر کیا میں رشتہ چھوڑتی گئی۔ اب جو ہے نا دوسری شادی والے رشتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے، تو میں نے کہا تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہیں خوابوں کے چکروں میں نہیں پڑنا تھا، بس استخارہ پڑھنا تھا اور دعا کرنی تھی اور بس وہ کام کر لینا تھا، اللہ اس میں غلطی کو بھی صحیح کر دیتے۔ تم نے خوابوں کے چکروں میں رہی تو آج کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں ہی نہیں ہو رہی، ایسا ہے یا نہیں؟ اور استخارہ، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ کو تو استخارہ سینٹر ہی بتایا گیا نا۔ اب میں یہاں خود تعویذ دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، لیکن میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو خود منبر پر بیٹھ کے عمل جو یہ کام کر رہے ہیں وہی باتیں نہیں کریں گے، جو خود گدی نشین ہے، جو خود پیران ہے، کیونکہ قرآن حق بات کو بیان کرنے کی۔ تو اب یہ دیکھیں اس آیت میں آپ کو ایسا استخارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 فائدے اس میں حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے آپ اس آیت کو پڑھیں، اگر کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے اس آیت کو پڑھیں، اگر کوئی آپ کو کام سمجھ نہیں آ رہا آپ تذبذب میں ہیں اس آیت کو پڑھیں۔ اب آیت کو دیکھیے، پہلے آیت وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب، غیب زمین و آسمان کی مغیبات، غیب کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ مضبوط کرے، مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ غیب کی کل خبریں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کے حال کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب آپ کے حالات دیکھ کر مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ نالائق ہو تو آپ کیا کہیں گے، اس کا مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت روئے گا، بہت پریشان ہوگا۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر اندازہ ہے۔ تو اندازہ نجومی لگاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا مونس بتاتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں
یہ اندازے ہیں سارے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے امپریس نہ ہوں کہ یہ بہت بڑا شیطان کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جادو دکھا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے. نہیں، یہ اندازہ کیس ہے وہ لگا رہا ہے. اب یہاں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی غیب کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ. پہلے کہا وَلِلَّهِ. کوئی ہے تو بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی، ہوتی ہی نہیں ہے، زلزلے آئیں گے، آتے ہی نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے سب لے آتا ہے. تو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ. اور وہ جو اس کی قیامت ہے نا، جب اس کا فیصلہ ہوگا تو قیامت کب آئے گی؟ اب یہ بہت اس پہ دنیا بحثیں کرتی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت اس کی جب امر ہوگا نا قیامت کا، الا کلمح البصر، ایسے ہوگا جیسے آنکھ کھول کے بند کی، ایسے بس. اب یہ بھی زمانی ہے، زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، آنکھ کھلنا بند ہونا. اب آپ خود سوچئے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں تو تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. اس کے پاس یہ طاقت تھی نا. تو بندے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لا رہا ہے. تو اللہ اس کائنات کے نظام کو ایک آنکھ کھلنے اور بند ہونے، یہ بھی زمانی ہے، اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ تم آنکھ بند کر کے کھولو. جتنے سیکنڈ لگتے ہیں نا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک دم سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. پہاڑ زمین بوس، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، چاند تارے زمین پہ گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تہس نہس کر دے گا. فرمایا الا کلمح البصر او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. وہ تو سیکنڈ لگتا ہے نا، یہ سیکنڈ کا کچھ حصہ. اللہ فرماتے ہیں اس سیکنڈ، آدھے سیکنڈ سے بھی زیادہ جلدی میں اس کائنات کو ختم کر دوں گا. یہ قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بتاؤ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے بے شک ہے. اللہ نے انا کہا، انا بے شک ہے اللہ اس پر قادر. اب اللہ تعالیٰ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، لڑکی یا لڑکے کے لیے. کسی خاندان کے ساتھ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا کہیں لگوانا چاہتے ہیں، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، یا جاب چھوڑ کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کے لیے یہ عمل مجرب اختیار کریں. آپ نے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 ہے، اس کا یہ حصہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اتنا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے رات کو اور 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے. لیکن 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس پہ شرح صدر فرما دیں گے. آپ کا اطمینان ہی اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کی چاہت ہے. آپ کا پریشانی، آپ کا کنفیوز ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. ایک بات. دوسرا، اگر آپ کو کاروبار والا نقصان دہ ہے، پارٹنر نقصان دہ ہے، کاروبار نقصان دہ ہے، رشتہ نقصان دہ ہے، جانا کہیں نقصان دہ ہے، اللہ اس کے اسباب بھی ختم کر دیں گے. وہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، ان لوگوں کو کھول دیں گے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں گا وہ شخصیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. کوئی بندہ آپ پہ ہنس کے آپ کو مل رہا ہے اور ہے وہ آپ دل میں آپ کے بارے میں کیا رکھتا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ یہ پڑھ کے اس کے سامنے جائیں، اس کی ہر اصلیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. کسی کا باطن ظاہر کرنا ہے تو اس آیت کو ہتھیار بنا لیں. وہ بندہ آپ سے کبھی بھی جو ہے آپ سے چھپ نہیں سکے گا. کوئی رشتہ بھی جو ڈبل پالیسیاں کھیل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں تم علم غیب، پہلے یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور جتنا اللہ اپنے نبیوں کو دے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. اللہ جتنا چاہے علم غیب اپنے نبیوں کو دے، ولیوں کو دے، فرشتوں کو دے سکتا ہے، دیا ہے اللہ نے. لیکن کل عالم غیب کس کے پاس ہے؟ بس یہ سوچ.
پھر آپ جائیں یہ چھوڑ دیں لوگوں پر بھروسہ، اپنے آپ پر اعتماد کریں، اس آیت کو وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے آپ کو راہ ملے گی، آپ کو راستہ بھول جائے، اب آپ کو نہیں پتہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، گھر بھول گیا ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، راستہ مل جائے گا۔ آپ جب بھٹک جائیں اس کو پڑھیں، اللہ آپ کو بھٹکے ہوئے راستے سے واپس منزل پہ لے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔